الحمد لله جل وعلا، الحمد لله تبارك وتعالى، الحمد لله خلق الأرض والسماوات العلى، والحمد لله الذي له الأسماء الحسنى، الحمد لله الذي خلق فسوى وقدر فهدى، نحمده حمد شاكر ذاكر مخبت لربه الأعلى، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله وحبيبه المجتبى ونبيه المصطفى، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد الحبيب المصطفى، خير من صلى واتقى وإلى الله أرشد وهدى، اللهم صل على نبينا وعلى آله وصحبه أئمة الهدى ونجوم الدجى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى، صدق الله العظيم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إنا نسألك الدرجات العلى من الجنة ونسألك شفاعة نبينا المصطفى صلی اللہ علیہ وسلم. اپنے آپ کو چمکانا ہے، اپنی جان پر اور اپنے نفس پر محنت کرنی ہے. تو چلیے اس صدی سے بہت پیچھے اس صدی میں چلتے ہیں جس صدی نے جس زمانے نے ہر صدی میں بسنا ہے، ہر زمانے میں آباد رہنا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان مجلسوں میں پلٹتے ہیں جن مجلسوں سے قیامت تک نور بکھرنا ہے اور قیامت میں بھی وہاں کی خیر کا اثر نظر آنا ہے. تصور کر لیجئے کہ ہم ماضی میں چلے گئے، وہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ان کے صحابہ ہیں، ان کے گھر والے ہیں. وہاں پر مسائل آتے ہیں، وہاں پر قصے کہانیاں بنتی ہیں، وہاں پر ہدایت کا ساماں ہوتا ہے. وہاں پر ایسی مجلسیں ہیں، ایسے واقعات ہیں جن کی جھلکیاں ہمارے گھروں میں، ہمارے کھانوں میں، ہمارے لباسوں میں، ہمارے رشتوں میں نظر آنی چاہیے. اس لیے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، لوگوں تمہارے لیے اگر کوئی ماڈل ہے، تمہارے لیے کوئی ایک مثالی عملی نمونہ ہے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے، ان کا گھرانہ ہے، ان کا کھانا ہے، ان کا پہناوا ہے، ان کی مجلسیں ہیں، ان کے فیصلے ہیں، ان کی رائے ہیں، ان کے مشورے ہیں، ان کی احادیث ہیں. جب وہ خود بہترین ہوئے تو ان سے وابستہ ہر چیز بھی بہترین ہوگی. انہی بہترین چیزوں کے ساتھ منسلک ہونے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نمونہ صرف مان کر نہیں بلکہ عمل میں ان کی جھلکیاں اپنانے کی کوشش کیجیے. اب ہمارے خاندان کے معاملات، گھروں کے معاملات، ہمارے رشتوں کے تعلقات کے جو معاملات ہیں وہ وہیں سے درست ہوں گے. اور ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے معاملات بگڑے ہیں، عبادتیں کچھ چل رہی ہیں لیکن معاملات میں ہم اپنی مرضی چلاتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی بتاتے ہیں کہ میرا والد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا. نعمان ابن بشیر روایت کرتے ہیں کہ میرے والد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش ہوئے اور کہنے لگے انی نحلت ابنی ھذا غلاما، میں نے اپنے اس ایک بیٹے کو ایک غلام دے دیا ہے تاکہ وہ اس کی خدمت کر سکے. اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اکل ولدک لہ نحلۃ مثل ھذا، کیا جتنے تمہارے باقی اولاد ہیں ان سب اولاد کو تم نے اسی طرح کا ایک تحفہ دیا ہے یا صرف اسی اکیلے بیٹے کو ایک چیز دی ہے؟
قال، اس شخص نے کہا لا، اس نے کہا نہیں، میں نے صرف یہ خاص اپنے اس بیٹے کو، غالباً نعمان ان کی مراد تھی، اس کو میں نے یہ اعزاز یا اپنی طرف سے تحفہ دیا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فرددہ، جو تم نے اس کو تحفہ دیا ہے اس کو واپس لو۔ اور اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر تم نے تحفہ دینا ہی ہے فسوی بینہم فی العطیہ، اگر اولاد کو تحفہ دینا ہے کسی ایک کو نہیں، سب کو برابر دینا ہوگا۔ فسوی بینہم فی العطیہ، کیا تمہیں یہ پسند نہیں ہے کہ تمہارے سارے کے سارے بچوں کو برابری کی بنیاد پہ اچھائی ملے؟ اس نے کہا اللہ کے رسول مجھے پسند ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگلا جملہ کہا کہ یہ جو تم میرے سامنے آ کر بتا رہے ہو کہ میں نے ایک بیٹے کو دیا ہے اور مجھے گواہ بنا رہے ہو، اشہد علی ھذا غیری، جاؤ اس بات پہ کسی اور کو جا کے گواہ بناؤ، فانی لا اشہد علی جور، میں کسی ظلم کے اوپر گواہ نہیں بن سکتا۔ معاملہ ایک باپ کا نہیں ہے، ایک غلام کا نہیں ہے، ساری اولاد کے احساسات کا ہے۔ ایک کو دیا، باقی بیٹے اور بیٹیاں تسلیم سن لیں گے، مان بھی لیں گے، لیکن دل سے تسلیم نہیں کریں گے، وہ احساسات ان کے ٹوٹیں گے، اور ان کے دل میں اپنے اس بھائی یا اس بہن کے بارے میں جس کو مخصوص درجہ دیا گیا ہے ایک خواہ کی رقابت جنم لے گی۔ باپ اپنی دانست میں کسی ایک بیٹے کی اچھائی کی وجہ سے یا کسی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ اس کے کسی پہلو کا جواز ہو، لیکن جو اس کے اثرات ہوں گے بڑی دور تک ہوں گے، کچہری میں چلے جائیں۔ باپ کے فوت ہونے کے بعد جو وراثت کی جھگڑے ہوتے ہیں اس میں ایک بڑی تعداد ایسے کیسز کی ہوتی ہے کہ بڑا بیٹا تھا یا بڑی بیٹی تھی، باپ کے ساتھ بزنس میں شریک تھے، اور باپ کی جو سرمایہ داری تھی اس میں کام بھی کرتے رہے، ساتھ ساتھ اپنا بھی ان کا سلسلہ بنتا گیا، اور جائیدادیں یا تنخواہیں باہر سے بھیج رہے تھے، باپ کے ہاتھ میں آتی تھیں، اور معاملات بس چل رہے تھے رواداری میں، لیکن اس کی تعیین واضح طور پہ حدود متعین نہیں کی گئیں۔ ادھر سے باپ فوت ہوا، بہن بھائیوں میں جھگڑا پیدا ہو گیا کہ ہمارا بھی حصہ بنتا تھا۔ اب بڑا کہہ رہا ہے کہ میں ساری عمر تمہیں پالتا رہا باپ کے ساتھ مل کر، لیکن معاملات کورٹ تک جاتے ہیں، اور کورٹ نے پھر قانون کے مطابق فیصلہ کرنا ہوتا ہے، احساسات کے مطابق کورٹس فیصلہ نہیں کرتی۔ یہ رویہ کہاں سے جنم لیتا ہے؟ شریعت کا یہ حکم ہے کہ جب باپ فوت ہو جائے یا ماں فوت ہو جائے، جو وارث بنیں گے بیٹا اور بیٹی، دو بیٹیوں کے حصے کے برابر ایک بیٹے کو ملے گا۔ قرآن نے بیٹیوں کے حق کی ضمانت اس طرح دی کہ پہلے کہا دو بیٹیوں کے حق کے برابر، پہلے دو بیٹیوں کو حق نکالو پھر ایک بیٹے کو ملے گا۔ یہ نہیں کہ ایک بیٹے کا حصہ ایک بیٹے کے حصے کے برابر دو بیٹیوں میں تقسیم ہوگا، پلڑا جو بنایا ہے وہ بیٹی کے حصے کو بنایا ہے۔ یہ ماں باپ کے فوت ہونے کے بعد ہے، لیکن زندگی میں اگر باپ اور ماں کوئی ہدیہ دیں گے، کوئی تحفہ دیں گے، اس میں بیٹے اور بیٹی کا فرق نہیں ہوگا۔ یہ ایک حدیث ایک باپ کا معاملہ نہیں ہے۔ اب قیامت تک کے آنے والے کروڑوں اربوں مسلمانوں کے لیے یہ شریعت کا ضابطہ کہاں سے طے ہوا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے طے ہوا۔ اگر ایک بیٹے کو عام جو اس کے اخراجات ہیں، تعلیم کے، رہن سہن کے اور معاملات کے، ان پہ جو ان کی ضرورت کے مطابق خرچ کیا جا رہا ہے، لیکن اس خرچ سے ہٹ کر جب بھی کوئی خاص کسی ایک کو تحفہ دیا جائے گا، یا تو سب کو دینا ہوگا یا اس سے بھی لے کے واپس لے لینا ہوگا۔ فرددہ، واپس کرو۔ یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں سادگی کے ساتھ شریعت کی تکمیل ہونا۔ اکملت لکم دینکم، وہ اکملت لکم دینکم ایک دم نہیں ہوا تھا، وہ لوگوں کے مسائل تھے، لوگوں کی شکایتیں تھیں، لوگوں کے وسائل تھے، لوگوں کے معاملات تھے، بارگاہ نبوت میں پیش ہوتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے دیے ہوئے علم کے مطابق اس میں فیصلہ کرتے تھے۔
آئیے ایک اور مجلس میں ہماری ایک امہات المومنین میں سے ایک ماں، انہوں نے حضرت صفیہ کے بارے میں، جو ہماری دوسری امہات المومنین میں سے ایک ماں بنتی ہیں، ان کے بارے میں کچھ ایسے لفظ کہے جو ان کے قد اور ان کی شکل و صورت کے حوالے سے اس میں کچھ تحقیر کا پہلو تھا۔ حسبک من صفیہ کذا و کذا، اچھا وہ صفیہ، وہ جاؤ آپ کے لیے کیا وہی کافی ہے؟ انہوں نے ان کے قد کے حوالے سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا، اللہ ان سے راضی ہو، اور جو ان سے راضی ہیں اللہ ان سے بھی راضی ہو، وہ انہوں نے یہ الفاظ کہہ دیے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کو کیا کہا؟ لقد قلت کلمۃ لو مزجت بماء البحر لمزجته، عائشہ آج تم نے ایک ایسا کلمہ کہہ دیا ہے، اگر وہ سمندر کے پانی میں ملا دیا جائے، اس سارے کے سارے سمندر کے پانی کو وہ بدل کے رکھ دے، اس کی خوشبو کو، اس کے ذائقے کو، اس کے رنگ کو بدل کے رکھ دے۔ کسی کی افضلیت ہونا، کسی کا دینی درجے پہ فائز ہونا، یا اہل بیت میں سے ہونا، یا کسی بلند مقام پہ شریعت کی وجہ سے یا دین کی وجہ سے ہونا، اس کو یہ حق نہیں دیتا کہ وہ دوسرے انسان یا رشتہ دار کے بارے میں کوئی ناگوار بات کہے۔ وہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے منہ سے الفاظ اللہ کی مشیت سے اس لیے نکل رہے تھے کہ آنے والے تمام امت کے لیے یہ قاعدہ ہو کہ ہمیں 4 نیکیاں کر کر ہمیں کسی ایک چیز میں افضل ہو کر یا برتر ہو کر یہ حق نہیں ہے ہم کسی شخص کے کسی بھی پہلو پر ایسا تبصرہ کریں جو اپنی ذات کے لیے ہم پسند نہیں کرتے۔ لیکن عدل کے ساتھ، انصاف کے ساتھ بتائیے، ہم میں سے کون ہے جو اس بیماری سے محفوظ ہے؟ ہم 2-4 لوگ بیٹھتے نہیں، سیاست دانوں کو اور مولویوں کو یا رشتہ داروں کو یا بڑے بڑے بیوروکریٹس کو، بڑے بڑے نامور لوگوں کو ان کی برائیاں ہی آپس میں بیان کیے جاتے ہیں، اور موجودہ سیاسی جو ہمارا کلچر ہے وہ ہے ہی یہ کہ دوسروں کی غلاظتیں نکال کر پیش کرو، اور ہم اس کے مبلغ بنے بیٹھے ہیں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مجلس تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ رضی اللہ عنہا کو، جن سے اللہ راضی ہو چکا، اس حدیث کو لے کر کوئی بدبخت، کوئی ماؤں سے بغض رکھنے والا کسی بھی قسم کی تعویل کر سکتا ہے۔ لیکن یہ معاملات کیوں ہو رہے تھے؟ الیوم اکملت لکم دینکم، دین کی تکمیل انہی ماؤں کے ذریعے بھی ہو رہی تھی۔ یہ جو انسان کے خطا کے نمونے سامنے آ رہے تھے، یہ بتانے کے لیے تھا کہ خطاؤں سے کوئی معصوم نہیں، لیکن اللہ کے کچھ ایسے ہیں جن کو اللہ نے خاص طور پہ چنا ہوا ہے، وہ خطا کرتے بھی ہیں تو پلٹتے ہیں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آئیے، مجلس کہاں پہ ہے، ملاقات کہاں پہ ہو رہی ہے؟ اللہ کے رسول اپنے صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکلتے ہیں، وہاں پر ایک شخص کھڑا سٹال لگا کر کھانا بیچ رہا ہے، کھانا بیچ رہا ہے، سٹال لگا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے وہاں پر، جا کر آپ نے فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِيهِ، آپ نے جو اس نے ڈھیر لگایا تھا اس میں اپنا ہاتھ داخل کر دیا۔ ہاتھ جب داخل کیا، فَمَسَّتْ أَصَابِعُهُ بَلَلًا، آپ کی انگلیوں کو اندر جا کے گیلی چیزیں محسوس ہوئیں، اوپر خشک، مال دکھانے کے لیے شاندار، اور اندر وہ خوراک جو بارش کی وجہ سے خراب ہو چکی تھی۔ آپ نے پوچھا یا صاحب الطعام ما هذا، یہ خوراک بیچنے والے یہ کیا ہے؟ اس نے کہا اصابت السماء، اس نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بارش ہو گئی تھی، گیلا ہو گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا هل جعلته ظاهرا
حتی یراہ الناس، اگر بارش ہو گئی تھی، تمہارا مال خراب ہو گیا تھا یا اس میں نقص آ گیا تھا، ہلا جعلتہ ظاہرا حتی یراہ الناس، تم نے اس کو سامنے کیوں نہیں رکھا تاکہ لوگ دیکھ لیتے؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ جملہ جو وہاں پہ کہا تھا، وہ ہر تاجر کے کان میں بجنا چاہیے صبح و شام. ہر بیچنے والے کے دماغ کے اندر اس کا محاسبہ کرنے کے لیے ایک جملہ کافی ہے. پیکنگ اوپر شاندار اور اندر مال کیا دے رہا ہے، اوپر اشتہار میں پرائس اور بعد میں ہڈن چارجز ڈال کے بل کیا بنا رہا ہے. ہلا جعلتہ ظاہرا حتی یراہ الناس، تم نے اس سودے کی ہر چیز واضح کیوں نہیں کر کے رکھی تاکہ لوگ دیکھ لیتے تھے. پھر آپ نے کہا من غشنا فلیس منا، جو اس طرح کی دھوکہ دہی کا مرتکب ہوتا ہے اس کا ہمارے سے تعلق ہے ہی نہیں. من غشنا فلیس منا، جو ہمیں دھوکہ دیتا ہے، مسلمانوں میں یہ کام کرتا ہے، فلیس منا، اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہر تاجر کو اپنے کاؤنٹر پر اپنے دراز میں رکھنا چاہیے. جب وہاں پہ پیسے ڈالے تو سوچ لے کہ من غشنا فلیس منا. یہ جو ہمارے بازاروں میں اسٹال لگتے ہیں، آپ سبزی لینے چلے جائیں، ہم اجتماعی طور پہ دھوکہ دہی کے مرتکب اور عادی ہوتے چلے جا رہے ہیں. ہم گھبراتے ہیں کہ اگر ہم نے کسی کی دھوکہ دہی ختم کی تو ہماری بھی دھوکہ دہی ختم ہو جائے گی. یہ دفتروں میں، یہ دفتروں کے باہر، بازاروں میں یہ معاملہ عام کیوں ہے؟ من غشنا فلیس منا، جس نے ملازمت میں، کاروبار میں، لین دین میں یہ دھوکے کیے وہ ہم میں سے نہیں ہے. جعلی بل بنا لینا، کمیشن کر لینا، رشوت کی نئی نئی شکلیں اختیار کر لینا، جن کو ٹھیکہ دینا ہے ان کو بلا کے ان سے تحفہ لے لینا، کہاں پہ یہ بیماری نہیں ہے؟ یہ سارے کے سارے من غشنا فلیس منا، عہدے حاصل کر کے مراعات زیادہ حاصل کر لینا، من غشنا فلیس منا میں آتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس ہے، کسی جذباتی خطیب کی نہیں ہے، کسی فرقے کو نہیں پکار رہے، امت کو بتا کے جا رہے ہیں من غشنا فلیس منا. یہ جو ہماری سبزیاں بیچنے والے، پھل بیچنے والے ہیں، ایک چھوٹا سا قدم اگر مسجدوں کے صرف نمازی متفق ہو جائیں، صرف مسجدوں کے نمازی متفق ہو جائیں کہ ہم نے نمازیوں نے اس معاشرے کی ذمہ داری اٹھا کر اس میں سے دھوکہ دہی کو ایک ایک کر کے ختم کرنا ہے، چند مہینے کے اندر بغیر کسی حکومتی مدد کے، تنظیمی مدد کے تبدیلیاں آ سکتی ہیں. یہ سبزیوں والے کے پاس جب آپ جاتے ہیں، یہ وہاں پر آپ سامنے کھڑے ہیں، دوسری طرف سے سودا ڈالتے ہیں، صرف اتنا اصول بنا دیا جائے اے سی ڈی سی سے ایک آرڈر نکلوا کر، اور نمازی یہ طے کر لیں صرف اس بندے سے ہم سودا لیں گے، وہ اسی طرف سے ڈالے گا جہاں سے گاہک آ کے دیکھے گا. آپ ایک ٹماٹر لینے جاتے ہیں، سامنے اس نے جو سجائے ہوتے ہیں آپ کو پتہ ہوتا ہے دوسری طرف اس نے ہاتھ کرنا ہے، لیکن ہم سب اس لیے خاموش ہیں آج ہم نے اس سے ادھر کی کروائے تو ہمارے بھی نکل جائیں گے. یہ جو سودا سامان ہے، یہ بیچنے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مجلس سے یہی ایک حدیث کافی ہے، من غشنا فلیس منا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مجلس میں حضرت حسن آئے اور پاس اقرا ابن جالس بیٹھے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن کو ایک بوسہ دیا، چوما. اب کچھ لوگوں کی طبیعت، کچھ معاشرے میں کچھ قبیلوں کی طبیعت عجیب سی ہوتی ہے. حضرت اقرا کہتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول، میرے تو 10 بیٹے ہیں، میں نے تو کبھی کسی ایک کو بھی نہیں چوما. وہاں مردوں کا اپنے بیٹوں کو چومنے کا ان قبائل میں رواج ایسا تھا کہ وہ شاید اس کو معیوب سمجھتے تھے کہ باپ کی سختی ہونی اپنی جگہ چاہیے. اب انہوں نے یہ معیار بنایا تھا. حضرت اقرا نے کہا میرے تو 10 بیٹے ہیں، میں تو کبھی کسی ایک کو نہیں چوما، آپ حسن کو، نواسے کو چوم رہے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لا یرحم لا یرحم، جو دوسروں پہ رحم نہیں کرتا، وہ دوسروں کی طرف جو رحمت کی نظر سے نہیں دیکھتا، اس پہ بھی رحمت نہیں برستی.
کتنا سادہ سا واقعہ ہے، لیکن رشتہ داروں سے اور ان بچوں کی محبت سے متعلق ہے۔ ایسا ہی کچھ اعرابی آئے تھے، بدو آئے تھے، انہوں نے آ کے پوچھا تھا کہ جب وہ پہنچے مدینہ میں تو اتقبلون صبیانکم، تم لوگ اپنے بچوں کو چومتے ہو؟ وہ سخت طبیعت کے بدو ایسے لوگ تھے، انہوں نے محبت کے انداز نہیں سیکھے تھے۔ اب جب ان کو کہا گیا ہاں تو یہاں پہ تو ہم اپنے بچوں کو چومتے ہیں، انہوں نے کہا واللہ ما نقبل، ہم بچوں کو نہیں چوما کرتے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سن رہے تھے، آپ نے کہا اب املک ان کان اللہ نزع من قلوبکم الرحمہ، اگر تم لوگوں کے دلوں میں سے اللہ نے رحمت کھینچ لی ہے تو میں کس چیز کا مالک ہوں؟ بچوں کو بڑوں کی طرف سے یہ پیغام، یہ محبت ملنی چاہیے۔ بچوں کو سلیقہ سکھانے کے نام پہ، تہذیب رکھنے کے نام پہ ان پہ گن تان کے نہ رکھیں۔ جو کام محبت اور پیار سے ہوتا ہے وہ کبھی بھی گن اور بندوق سے نہیں ہوتا۔ اور ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے حکمرانوں جو ظاہر بھی ہیں اور جو چھپے بھی ہیں، ان کے دلوں سے اللہ نے نہ صرف رحمت کھینچ رکھی ہے بلکہ نہ جانے کہاں کی نحوست اور کہاں کی غلاظت ڈال دی ہے۔ بلوچستان کی ہماری وہ بہنیں چل چل کے یہاں پہ پہنچیں، ان کا مسئلہ سننے کے بجائے، چند درجن خواتین سے بات کرنے کے بجائے پرسوں رات ان پہ بھی لاٹھی چارج کر دیا۔ اگر وہ ڈی چوک جانا چاہتی بھی ہیں، ہر قسم کی غلاظتیں انہوں نے خود وہاں پہ ڈی چوک میں کروائیں، لیکن جن کے بیٹے اور بیٹیاں اٹھا لیے گئے، جو ایک بین الاقوامی سازش کے چکر میں وہ معصوم مارے جا رہے ہیں، ان بہنوں کے ساتھ اس طرح کے سلوک پر ان کو شرم آنی چاہیے۔ اسلام آباد انتظامیہ کو بھی، پولیس کو بھی، اور جو اسلام آباد کے شہری خاموش رہتے ہیں اپنی ملازمت کے چکر میں کہ ہم سرکاری لوگ ہیں بول نہیں سکتے، اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے بھی محاسبہ کرے گا۔ وہ بیٹیاں جو محمد ابن قاسم کے تو ہم کسے سنائیں کہ ایک شخص کی خاطر اتنا بڑا لشکر اس نے ایک بر اعظم کو کراس کر کے یہاں پہ پہنچ گیا، اور اپنی ہماری روڈوں کے اوپر کبھی ٹیچرز کو ڈنڈے پڑتے ہیں، معلمات کو پڑھتے ہیں، کبھی بلوچیوں کو پڑھتے ہیں، کبھی پٹھانوں کے انہوں نے بخیے ادھیڑ دیے۔ یہ ملک کو کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ یہ اللہ نے ان کے دلوں سے نہ صرف رحمت کھینچ رکھی ہے بلکہ یہ منحوس لوگ یہ گندگی کی بنیاد پہ یہ معاشرے کی تشکیل دے رہے ہیں۔ ان رحمتوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلسوں سے حاصل کیجئے، بانٹیے۔ جس کے پاس جتنا بڑا مرتبہ ہے اتنا ہی بڑا رحمت کا استعارہ بن جائے، اپنے گھر کی سطح پہ، گلی کی سطح پہ، محلہ کی سطح پہ، اپنے ملک کی سطح پہ۔ حالانکہ یہ جو حکمران ہوتا ہے اس کے پاس اللہ نے اس کو اتنا بڑا موقع دیا ہوتا ہے کہ یہ ایک فیصلے کے نتیجے میں لاکھوں نہیں کروڑوں لوگوں کو ایک منٹ کے اندر ریلیف دے سکتا ہے۔ اس کو اتنا بڑا موقع دیا ہوتا ہے کہ یہ اپنے ایک فیصلے سے وہ کروڑوں لوگوں کو، ان کی ماں کو، بیٹیوں کو، بھائیوں کو، بہنوں کو، نہ جانے کیسی کیسی اپنے ماں باپ کے لیے صدقہ جاریہ بن سکتا ہے۔ لیکن ہمارے حکمران مربع بناتے ہیں، جائیدادیں بناتے ہیں، کوٹھیاں بناتے ہیں، آخر میں جنازہ پڑھنے کے قابل ان کے جنازہ کے لیے لوگ بھی نہیں پہنچتے، اس نحوست کے ساتھ مر رہے ہیں۔ خیر، آئیے رحمت کی طرف۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام، ان کے پاس ایک یہودی بچہ آیا کرتا تھا، آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتا تھا۔ بیمار ہو گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس چلے گئے، فَأَتَاهُ يَعُودُهُ، آپ اس کے پاس گئے، فَقَعَدَ عِنْدَ رَأْسِهِ، محبت دیکھیے، اس یہودی غلام بچے کے سر کے پاس بیٹھ گئے اور اس سے کہا، بیٹے اسلم، ایمان لے آؤ، اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ بیماری اس کی بڑھ رہی تھی، کہا اسلم، محبت سے اس کے پاس گئے۔ فنظر الی ابیہ وہو عندہ، اب یہودی نے اپنے باپ کی طرف دیکھا جو پاس ہی تھا۔ اب یہ جو ایک منظر بن گیا، باپ یہودی ہے، بچہ یہودی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی دعوت دے رہے ہیں۔ اس نے جب باپ کی طرف دیکھا، باپ اس محبت کے مارے انکار نہ کر سکا، اس نے کہا اطع ابا القاسم، ابو القاسم کی بات مان لو۔ اس بچے نے بات مانی، فاسلم، اسی وقت وہ بچہ اسلام میں داخل ہوا۔ وہ بچہ بعد میں فوت ہو گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکلے، آپ کہہ رہے تھے الحمدللہ الذی انقذہ من النار، تمام تعریفیں اس اللہ کی ذات کے لیے ہیں
جس نے اس بچے کو آگ سے بچا لیا۔ یہ محبت آپ اپنے ارد گرد اس شہر میں بٹے آپ کے گھروں میں کام کرتے ہوئے مسیحی بچوں اور مسیحی نوکروں کے لیے بھی تقسیم کر سکتے ہیں۔ اسلام آباد میں رہنے والوں، اسلام کی تبلیغ کے لیے لوگ دور دور جاتے ہیں۔ جن لوگ مسلمان نہیں وہ تو آپ کے ارد گرد گلی میں رہتے ہیں، ابھی وہ کرسمس منائیں گے، وہ آپ کے گلی محلے میں دفتروں میں موجود ہیں۔ کبھی اس سنت کو زندہ کرنے کے لیے مبلغ اسلام بننے کا سوچا ہے؟ یہ جو غیر مسلم بچے ہیں، کبھی سوچا ہے کہ میں اپنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت زندہ کرنے کے لیے کسی پہ دین کے حوالے سے محنت کروں؟ دیکھ لیجئے گا، جائزہ لے لیجئے گا، ہم حنفی کو سلفی، سلفی کو حنفی، حنفی کو بریلوی، بریلوی کو سلفی بنانے پہ تلے ہوئے ہیں۔ ہماری تبلیغ فرقے سے فرقے میں کنورٹ ہونے پہ منحصر ہے بس، حالانکہ تبلیغ غیر مسلم کے لیے ہوتی ہے۔ ہم میں سے جو ہم نے بقیہ ادھیڑے ہوں گے اپنے سے مخالف فرقے کے ادھیڑے ہوں گے۔ ہم نے شاید ہی کوئی ایسا بندہ ہو جس نے جا کے کسی کرسچن کے ساتھ بیٹھ کے کھانا پینا شروع کیا ہو، ملنا شروع کیا ہو کہ اس بندے کو لائن پلانا ہے۔ ہماری ترجیحات بدل گئیں، ظالموں نے امت کو فرقوں میں بانٹ دیا، اور پھر وہ فرقے پوری انڈسٹری بن گئے، اور انڈسٹری ہمیشہ اپنے مفادات کے لیے آگے بڑھتی ہوتی ہے۔ ان دائروں سے نکلیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان مجلسوں سے سیکھیے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان مجلسوں سے اپنے آپ کو چمکائیے۔ کیسا چمکانا؟ دین کی وجہ سے، آپ کی دین کے عمل کی وجہ سے کسی کو اور کو قربانی نہ دینی پڑے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس ہے، ایک بندہ آتا ہے، جاء رجل الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال جئت ابایعک علی الہجرہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کے پاس ہجرت کرنے کے لیے آ چکا، میں آپ کی بیعت کرتا ہوں کہ میں ہجرت کروں گا، لیکن وترکت ابوایا یبکیان فی البیت، میں اپنے ماں باپ کو گھر میں اس حالت میں چھوڑ کے آیا ہوں کہ وہ رو رہے ہیں، لیکن میں ڈٹا ہوا ہوں آپ کے ساتھ میں ہجرت کروں گا۔ اپنی اس نے قربانی بیان کی کہ میں آپ کے ساتھ اتنی بڑی قربانی دے کر میں تیار ہوں۔ ایمان تھا اس کا، لیکن ایمان کو صحیح ڈائریکشن پہ بھی رکھنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارجع الیہما، جاؤ اپنے ماں باپ کی طرف واپس جاؤ، فاضحکہما کما ابکیتہما، جا کے ان کو جس طرح تم نے رلایا ہے اسی طرح ہنساؤ۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے ماں باپ کے لیے مسراہٹ کا سبب بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنے ماں باپ کی مسکراہٹ جنت میں دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جن ماں باپ کے درجات ان کے بچوں کے اعمال اور دعاؤں کی وجہ سے بلند ہوتے رہتے ہیں، یا اللہ ہم سب کو بھی ایسی اولاد بنا دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین بہ۔ اللہم لک الحمد کما ينبغی لجلال وجہک عظیم سلطانک۔ اللہم صل علی نبینا محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حضرت عمر بیٹھے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف فرما ہے۔ ایک شخص آ گیا، آ کے کہنے لگا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں مدینہ میں تھا، وہاں پر میں نے ایک ایسا گناہ کر لیا ہے جو حدود لاگو ہونے کے معاملے تک تو نہیں پہنچا، لیکن میں نے گناہ بڑا کیا ہے، اب آپ میرا فیصلہ کیجئے اور مجھے جو سزا بنتی ہے وہ دے دیجئے۔ حضرت عمر کہنے لگے، اس کا وہ معاملہ سن کے جو کسی خاتون سے متعلق تھا، آپ کہنے لگے اب اگر تمہیں توبہ کی توفیق ملی ہے، احساس ہو گیا ہے، تو لقد سترک اللہ، اللہ نے تیرا پردہ رکھا تھا، لو سترت نفسک، تو تم بھی اب اپنا پردہ رکھو۔ مطلب اب توبہ استغفار کرتے رہو، سچی توبہ استغفار کرتے رہو، اس کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی سے یہ بات سن رہے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کوئی جواب نہیں دیا۔ فلم يرد النبی صلی اللہ علیہ وسلم شیئا، تو وہ بندہ حضرت عمر کی بات سن کے کھڑا ہوا چل پڑا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاتبعہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، سائل آیا تھا، پہلے خاموش رہے، وہ چلا گیا، اللہ کے رسول پھر چل کے اس کے پیچھے گئے، دعاہ، اس کو بلایا، وتلا علیہ هذه الآیہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تلاوت اس شخص کو سنائی، اقم الصلاۃ طرفی النہار، دن کے دونوں حصوں کی نمازیں ادا کرتے رہو، وزلفا من اللیل،
اور رات کے جو ابتدائی حصے کی نماز ہے وہ نمازیں ادا کرتے رہو. یہ جب تم نمازیں پڑھتے رہو گے، صدق دل سے پڑھتے رہو گے، ان الحسنات یذھبن السیئات، یہ نیکیاں گناہوں کو ختم کر دیتی ہیں. ان الحسنات یذھبن السیئات ذالک ذکریٰ للذاکرین، یہ نصیحت ہے ذکر اور نصیحت حاصل کرنے والوں کے لیے. یہ سادہ سا وہ لوگ جو زندگی میں کچھ کر بیٹھے، اللہ نے پردہ رکھا تھا، یہ ان کے لیے سب سے بڑی امید ہے کہ اپنی زندگی میں نیکیوں کو جگہ دے دیجئے، وہ برائیاں ختم کر دے گی. ان الحسنات یذھبن السیئات، یہ نیکیاں ان برائیوں کو ختم کر دیتی ہیں، یہ مٹا دیتی ہیں. اور نیکیاں کسی بھی حوالے سے ہوں اس میں شریک رہیں. نیکیاں کچھ وہ ہیں جو ہمیں ملتی ہیں اور جو ہمیں معلوم ہے، کچھ وہ ہیں جو لوگوں کے مسائل جب ہو رہے ہوں وہاں سے بھی کسی کی تکلیف اصل میں آپ کے لیے نیکی کا موقع ہے. ایسی ہی ایک تکلیف ہمارے معاشرے میں جو بڑھتی ہوئی ہے، گھروں میں نشے عام ہو رہے ہیں. جتنا پیسہ زیادہ ہے اتنا ہی اچھا نشہ ہو رہا ہے. ہمارے اس اسلام آباد میں جتنا اچھا اونچا اسکول ہے وہاں پہ ہی اتنے ہی نشے چپکے ہو رہے ہیں. یہ نشہ ایک ایسی چیز ہے جو ان منشیات کے عادی ہوتے ہیں، وہ ایسا مرض ہے، وہ پورا گھر اس کے اثرات سہتا ہے. عزت جانے کی شکل میں، مال جانے کی شکل میں، مار دھاڑ کی شکل میں، شور شرابے کی شکل میں. ان لوگوں کے لیے جامع مسجد، جو ایسے لوگ جو نشے میں مبتلا ہیں، ان کے گھر والوں کی کونسلنگ کے لیے کہ ان لوگوں نے ان مریضوں کا علاج کیسے کروانا ہے اور اپنے رویوں کے ذریعے ان کو کیسے واپس لانا ہے. ایک سیشن یہاں پہ کونسلنگ کے حوالے سے بھی آج ٹیم جمعے کے بعد موجود ہوگی، دعوت عام کی گئی تھی. دوسری یہ کہ ہمارے ملک میں شوگر تیزی سے بڑھتی ہوئی بیماری ہے. اس وقت بھی پاکستان میں یہ 30% افراد اس کے دائرے کے اندر رہ رہے ہوتے ہیں. اس شوگر میں یہ انسان کی خاموشی کے ساتھ آنکھوں کو ختم کرنے والی بیماری ہے. ہماری ہوم ٹاؤن سوسائٹی ایک ساتھی ہیں، انہوں نے آج باقاعدہ ایک مشین لے کے، ان کے ماہرین یہاں پہ موجود ہوں گے جمعے کی نماز کے بعد، کہ یہ خاموشی سے ایک انسان کی آنکھوں کو کتنا نقصان پہنچا رہا ہے. وقت سے پہلے، بڑے نقصان سے پہلے اس کا سد باب کیا جائے. وہ سلسلہ انشاءاللہ اسکریننگ ٹیسٹ یہاں پہ ہوں گے، یہ ساری فری ہیں سروسز، اور انشاءاللہ اس میں جلد ہی مزید اضافہ بھی ہوگا. جو لوگ کسی بھی شوگر کے مریض کو جانتے ہیں، 4-5 بجے تک وہ ٹیم موجود ہوگی. اگر وہ یہاں پہ نہیں ہیں ان کو لے آئیں، دکھائیں، بزرگوں کو دکھائیں. مساجد کے ذریعے اگر آنکھوں میں طہارت پیدا ہوتی ہے، تزکیہ پیدا ہوتا ہے، تو مساجد ہی ان ننھی بیماریوں کا جو بڑے نقصان کا سبب بنتی ہیں وقت کے اوپر کنٹرول کر سکتی ہیں. اگر مساجد میں مریضوں کے لیے دعائیں ہو سکتی ہیں تو مساجد سے مریضوں کے لیے دعا کے ساتھ دوا بھی ہو سکتی ہے. اللہ رب العزت سے دعا کیجیے، اے رب کریم ہم سب کو ان نیکیوں میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرما. اللہم انا نسألک باسمائک الحسنى وصفاتک العلی. اللہم صل علی نبینا الحبیب المصطفى. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنہ وقنا عذاب النار. اللہم انا نسألک الہدى والتقى والعفاف والغنى. اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین. اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین. اللہم اغفر لموتانا. اللہم اغفر لموتانا واحیائنا. اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا. اے اللہ ہم سب کے صغیرہ اور کبیرہ گناہ معاف فرما دے. اے اللہ ہم سب کو دنیا اور آخرت میں عافیت نصیب فرما. اے اللہ اہل غزہ کی مدد فرما. اے اللہ جو بلوچستان کی بیٹیاں یہاں پہ اسلام آباد میں آئی ہیں ان پہ اپنی رحمت نازل فرما دے. اے اللہ ہمارے حکمرانوں کے دلوں میں بھی اپنی اس رعایا کے لیے رحمت پیدا فرما دے. اے اللہ جو ان میں سے شقی القلب ہیں، اے اللہ ان کو ہم سے دور لے جا. اے اللہ جتنے بھی ہمارے یہاں پہ مسلمان بھائی موجود ہیں، جتنے بھی لوگ یہاں پہ موجود ہیں، ان کو اسلام کی تبلیغ غیر مسلموں کے لیے کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو منظر، ان کے جو ہم جھلکیاں دیکھ رہے ہیں، اے اللہ ہمیں وہ جھلکیاں اپنے گھروں میں دکھانے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہم سب کو فرقوں سے نکال کے امتی بنا دے. ہمیں اسلام کی سچی محبت نصیب فرما دے. اے اللہ ہمیں محمدی بنا دے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی، سچا امتی بنا دے. اور اے اللہ جتنے بھی ہمارے بیمار ہیں، جو تڑپ رہے ہیں، اللہ ان کو شفا عطا فرما. جو قبروں میں جا کے سو چکے ہیں، اللہ ان کی قبروں کو منور اور معطر فرما دے. اے اللہ مسلمان جہاں جہاں پہ مظلوم ہیں ان کی مدد فرما. اے اللہ مسلمان جہاں جہاں پہ آزمائش میں ہیں ان کی مدد فرما. اے اللہ جو مسلمانوں کے حمایتی ہیں، مددگار ہیں، ان کی مدد فرما. جو اس وقت سازشیں کر رہے ہیں، رکاوٹیں کھڑی کر رہے ہیں، اے اللہ ان کو برباد فرما دے. اے اللہ ہم سب کو رحمت کا ذریعہ، رحمت کا وسیلہ بنا دے، اور ہم سب کو اپنی رحمت عطا فرما دے.
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.